السلام علیکم۔ عمران خان نے توہین عدالت کی ہے یا نہیں کی، اس کو جانچنا عدالت کا کام ہے اور عدلیہ میں بیٹھے قانون دان مجھ عاجز سے کہیں زیادہ قانون جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ میں تو پاکستان کے کروڑوں لوگوں جیسا ڈرا ہوا انسان ہوں جسے ایک سٹیمپ پیپر بھی لینا پڑے تو کسی کو ساتھ لے کر جاتا ہے، اس خوف سے کہ کہیں کسی نامعلوم قانون کی خلاف ورزی میں دھر نہ لیا جائے۔ جہاں تک میرے پیشے یعنی صحافت کا تعلق ہے تو اس میں بھی اپنا شمار محتاط لوگوں میں ہی ہوتا ہے جو بچ بچا کر بات کرتے ہیں۔ قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے جو کچھ پڑھا ہے اس نے طبیعت میں خوف کی حدوں کو چھوتی ہوئی احتیاط بھی پیدا کر دی ہے، اس لیے جہاں عدالت کا معاملہ ہو زبان میں 100 گریں پڑنے لگتی ہیں۔ دیہاتی اور قصباتی پس منظر نے اور بھی مصیبت کر دی ہے کہ تحصیلدار کی عدالت ہی آسان خطا کرنے کے لیے کافی ہے، چہ کہ کسی بڑی عدالت پر زبان فرسائی کی جائے۔ صحافت کا پیشہ اختیار نہ کیا ہوتا، سوال اٹھانا ذمہ داری نہ بن جاتا اور آزادی اظہار عقیدے کی طرح دل میں نقش نہ ہوتی تو شاید کبھی کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوتی۔ مگر عمران خان پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا مقدمہ شروع ہونے کے بعد کچھ سوال ہیں جو ذہن میں کل بلا رہے ہیں اور کسی طور ان کا جواب میسر نہیں آتا۔ سوال عرض کرنے سے پہلے مؤدبانہ گزارش کر دوں کہ ان سوالات کا تعلق عمران خان کے مقدمے سے نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ لاشعور کے اندھیرے میں سے کون سا دروازہ شعور کے دالان میں کھلتا ہے، یا تحت الشعور میں پیدا ہونے والا خیال کس طرح ارادے کی تخلیق میں کوئی کردار ادا کرتا ہے، لیکن شعوری سطح پر میرے سوالوں میں اس مقدمے کی حیثیت ایک مثال سے زیادہ نہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اگر عدالتی نظام میں خرابی در آئے اور اتنی گہری ہو کہ ورلڈ جسٹس پروگرام کی 2021 کی درجہ بندی کے مطابق 139 ملکوں میں دیوانی اور فوجداری انصاف کے حوالے سے ہمارا درجہ بالترتیب 124واں اور 108واں ہو جائے تو اس پر بات کیسے کی جائے؟ کوئی سیاستدان، صحافی یا دانشور اپنے عدالتی نظام کی اصلاح کی بات کرے تو ظاہر ہے وہ منصفوں کی اہلیت، قابلیت اور کردار بھی زیر بحث لائے گا۔ اگر عمران خان کی مثال ہی لے لی جائے تو ایسی صورت میں تو اس رپورٹ پر بات بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہر شخص توہین عدالت کے مقدمے میں ماخوذ ہونے کے خوف سے خاموش رہے گا اور خدا نخواستہ معاشرے میں انصاف کی عدم فراہمی کی وجہ سے تباہی کے آثار پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں میرے جیسے عاجز کیسے چپ رہیں؟ توہین عدالت کا خوف اپنی جگہ، لیکن جس زمین کی مٹی نے مجھے جنا ہے میں کیسے اسے بے انصافی سے بھرتا دیکھوں اور کچھ نہ بولوں؟ چلیے، ہم فقیر تو کچھ کہنے کے قابل بھی کہاں ہیں۔ اب اگر سیاستدان اور وہ بھی ایک سابق وزیر اعظم ملکی نظام پر گفتگو نہیں کر سکتا تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ میرے ذہن میں پیدا ہونے والی الجھنوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں توہین عدالت اس وقت ہوتی ہے جب عدالتی احکامات نہ مانے جائیں۔ محض کچھ لفظوں کی ادائیگی سے قانون آسانی سے حرکت میں آتا ہے، نہ منصفوں کی توقیر کم ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کوئی کسی منصف پر بھروسہ کھو دے اور اس کے خلاف قانونی راستہ اختیار کرنے کا اعلان برسر جلسہ کر دے تو اس میں کیا برائی ہے؟ قانون کی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ منصف کے عادل ہونے پر تحفظات کا اظہار شکایت کی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار پھر عمران خان کے مقدمے کی مثال دینے پر میں غیر مشروط معذرت کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کسی غیر قانونی راستے کا ذکر کیے بغیر ایکشن لینے کا عزم کس طرح دھمکی یا توہین میں ڈھل گیا۔ اگر قانون کی منشا یہی ہے تو پھر مجھے لا محالہ ہر منصف کو مبرہ عن الخطا تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر واقعی منصف ہر غلطی سے پاک ہیں تو پھر پاکستان کا قانونی نظام اتنا پست کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ میں یہ بات بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ماتحت عدلیہ میں ہمارے وکلاء جو سلوک منصفوں سے روا رکھتے ہیں اس کی کئی دستاویزی فلمیں موجود ہیں۔ اگر ماتحت عدلیہ کی عزت اتنی ہی مطلوب و مقصود ہے تو ان واقعات پر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ بلکہ دور کیوں جائیے، کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کے ایک سیشن جج کے خلاف تو وکلاء نے متحد ہو کر تحریک بھی چلائی تھی، گویا ایک خاص طرح کا ایکشن لیا تھا۔ اگر عمران خان کا ایکشن لینے کا عندیہ خطا تھا تو باقاعدہ تحریک چلانا کیا تھا؟
خدا نخواستہ اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ وکیلوں کے لیے قانون الگ اور سیاستدانوں کے لیے الگ ہوگا۔ کسی معاشرے کی زندگی کا ثبوت اس میں مختلف خیالات کی موجودگی ہے۔ اسی وجہ سے عام آدمی کو آزادی اظہار کی اجازت ہے۔ ہماری عدالتوں نے بھی کسی نہ کسی طور اس حق کی حفاظت کی ہے، لیکن جب سوال خود عدالتوں کا ہوتا ہے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ میں عمران خان کے مقدمے پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اسے ایک مثال کے طور پر لیا جائے تو اس سے یہی تاثر پیدا ہوتا ہے کہ لوگ احترام کے نام پر خاموش ہو جائیں اور لب سی لیں۔ مجھے یہ استدلال تسلیم کرنے میں تامل ہے، کیونکہ احترام کی یہ قسم فقط قبرستانوں میں پائی جاتی ہے۔ اور ہاں، میں دست بستہ معافی کا طلبگار بھی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے وفادار شہری شاید اپنے اکابرین کی یہ خواہش نہ پوری کر سکیں کہ اداروں کے احترام کے آداب بھی وہی اپنائیں جو خوش عقیدہ لوگ مزاروں کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں کم علم ہوں، مجھے اپنی کم فہمی کا اعتراف بھی ہے، اور بالخصوص قانون کا ادراک تو شاید نہ ہونے کے برابر ہو۔ اس لیے بدرجہ اولیٰ مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے کہ ایک اصولی بات جو جلسے میں کہی گئی ہو، پریس کانفرنس میں کہی گئی ہو یا کسی باقاعدہ اجلاس میں کہی گئی ہو، قانون اس بات کے مطالب کا تعین الگ الگ طریقے سے کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ جڑا ہوا سوال یہ بھی ہے کہ کیا سیاسی پارٹیوں کے جلسوں میں کم ذات لوگ آتے ہیں جن کے سامنے ملکی نظام پر بات کرنا اس کی تقدیس کے منافی ہے؟ یعنی کیا پاکستانیوں کا حق سماعت بھی کسی فیصلے کا محتاج ہے، یا ہم وہ ہیں کہ جو سننے والوں میں ہوں تو ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا جائے؟ مجھے اپنی کم علمی اور کم فہمی کے باوجود یہ لگتا ہے کہ کہیں کسی کو شاید کہی ہوئی بات پر اعتراض نہیں، جلسوں پر اعتراض ہے۔ میں اس بدگمانی کے لیے ایک بار پھر معذرت خواہ۔ مجھے ایک بار اور معافی مانگنا ہے کیونکہ بالواسطہ طور پر عمران خان کے کیس کا حوالہ آ گیا، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ محض مثال کے طور پر ہے۔ اس کیس میں سوال اٹھایا گیا کہ کیا ایسی ہوتی ہے سیاسی لیڈرشپ؟ اپنے اندر تانے کسی کاٹ لیے یہ سوال پاکستان کی ہر محفل میں شاید دن میں سینکڑوں بار اٹھتا ہوگا، لیکن ریاستی ڈھانچے کے کسی مینار انصاف پر چڑھ کر یہ سوال کیا جائے تو اس پر خیالوں اور سوالوں کے ردے چڑھتے چلے جائیں گے۔ کسی بدخواہ کو یہ حسن طلب دکھائی دے گا تو کوئی خوشگمان اسے حالات کا ماتم سمجھے گا۔ کوئی یہ پوچھ بیٹھے گا کہ کیا پاکستان میں سیاسی رہنمائی کے دعوے سے پہلے کسی سرٹیفکیٹ یا سند کا اجرا کیا جاتا ہے جو معیار کا تقاضا اتنی بلند آہنگی سے کیا جا رہا ہے؟ اس بارے میں دنیا بھر کے حکماء فرما گئے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہنے والے سے کہتی ہیں کہ ہمیں مت کہو۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اہم فیصلے دراصل ایک مخصوص ماحول میں کیے جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ جنرل یحییٰ خان کے مارشل لاء کے دور میں میجر جنرل مٹھا نے ہائی کورٹ کے 2 ججوں کو توہین مارشل لاء کا نوٹس جاری کر دیا۔ اس نوٹس کے بعد فوج اور عدلیہ کے درمیان ایک محاذرائی کسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ معاملہ اس وقت کے ملتان کور کمانڈر جنرل عتیق الرحمان نے یہ کہہ کر سلجھا دیا کہ جنرل مٹھا کے خلاف فوج خود کارروائی کرے گی۔ اس کے بعد کوئی کارروائی ہوئی نہ معزز عدالت نے اس مقدمے کو چھیڑا۔ آخرکار جنرل یحییٰ خان کا مارشل لاء تاریخ کے گھاٹ اتر گیا تو پھر مقدمہ دوبارہ کھول کر جنرل مٹھا کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا گیا، تاہم کسی سزا سے گریز کیا گیا۔ سیاستدانوں کا معاملہ کچھ سوا ہے۔ ان کی قسمت طے کرنے والی کچھ خاص قوتیں ہیں جو نظر پھیر لیں تو دنیا کی ہر بلا نظر سے گر جانے والے کے در پہ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مائل بکرم ہو تو راستے کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس وقت عمران خان کے بارے میں اگر کچھ یقین سے کہا جا سکتا ہے تو بس یہ کہ وہ راندہ درگاہ ہو چکے ہیں۔ بے شک عوام کی حمایت سے انہیں کچھ حوصلہ ملا ہے، مگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عوام کی بھلا کون سنتا ہے؟ ان کے راندہ درگاہ ہو جانے سے ان کروڑوں لوگوں میں ایک کا اضافہ ہو گیا ہے جو اپنے عام آدمی ہونے کا خراج بھر رہے ہیں۔ راندہ درگاہ ہو جانے والے عام طور پر قانون کی صلیب پر عبرت کے نشان کے طور پر کس دیے جاتے ہیں۔ بعض قرائن بتاتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف وہ مخصوص ماحول بن چکا ہے جس میں انہیں ٹک ٹکی پر کسنا آسان لگنے لگا ہے۔
میں اپنی بدگمانی پر پشیمان ہوں، لیکن یہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کام کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لیں، کیونکہ اچھا نہیں لگے گا جب دنیا پاکستان کو قانون کی حاکمیت کے حوالے سے 139 ملکوں میں 139ویں درجے پر ہی رکھے گی۔ میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ میری گزارشات سے کسی انسان، ادارے یا چرند پرند کی بھی دل چکنی ہوئی ہو تو میں اس کی پیشگی اور غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔